السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں حفیظ خان قادری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیضان غوث اعظم۔ قرآن پاک کی ایک مقدس سورہ بقرہ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ یہ کس کام میں آتی ہے اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ دیکھیے حضرات، اس سورہ کا خاص کام یہ ہے کہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہ جگہ شیاطین سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا۔ ایک بار سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھ دی جائے 3 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی کرامت ہے یہ اس سورہ کی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر میں پرسکون ماحول رہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، آپ کے کاروبار بھی چلیں، تو آپ اس سورہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پیارے قرآن سے بڑھ کر اور کوئی شفا نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی گھوم لیں، کہیں پھر لیں، کہیں ہو آئیں، لیکن آپ کو شفا ملے گی تو قرآن میں ہی ملے گی۔ لیکن جب قرآن میں آپ کو شفا جب ملے گی جب آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی سورہ کو کیسے اور کب پڑھنا ہے، کس مقصد سے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے سورہ بقرہ کا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت جب بھی آپ کو سہولت ہو اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں، کاروبار میں بندشیں آنے لگی ہیں، تو آپ اس سورہ کو پڑھنا شروع کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے۔ اور تیز آواز میں آپ کو پڑھنا ہے، یعنی بلند آواز میں اس کی تلاوت کرنا، یہ دھیان رکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں تو یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جب آپ تلاوت کریں گھر میں تو ایک بلند آواز میں تلاوت کریں، تو جس سے یہ ہوگا کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جائیں گے اور ایک بار پڑھنے سے 3 دن تک نہیں آتے ہیں۔ لیکن آپ کو اسے روز پڑھنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا راستہ بند ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ یہ معمول بنا لیں گے سورہ بقرہ کا پڑھنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں ماحول پرسکون ہونے لگے گا، کاروبار بھی چلنے لگیں گے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، کوئی کلیش نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا آپس میں۔ تو آپ اس سورہ کی برکت سے فائدہ اٹھائیے۔ قرآن کی ایسی کوئی سورہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کے لیے شفا نہ ہو، فیض یابی نہ ہو یا بھلائی نہ ہو، لیکن آپ کو طریقہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ آپ کو بس یہی معلوم پڑا ہے کہ قرآن شریف کو چومنا ہے اور رکھ دینا ہے، یا کھول لیا پڑھنے کے لیے تو صرف اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ آپ کو ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں تو مل جاتی ہیں، لیکن اللہ کا جو پیغام ہے وہ آپ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ترجمے اور تفصیل سے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سورہ کی برکت اور قرآن کی برکت کیسی برکتیں نعمتیں ہیں اس میں ہمارے لیے، یعنی ہر مشکل کا حل ہے، یعنی زندگی کا بھی حل ہے اور زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کی پریشانیوں کا بھی حل ہے۔ تو آپ جب یہ قرآن کی آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ ایسی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے دنیاوی جس کا حل نہ ہو۔ تو اگر آپ بھی اس سورہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا معمول بنانے پڑھنے کا سورہ بقرہ کا، اور آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے پڑھنے سے گھر کا ماحول تو ٹھیک ہو گئی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے۔ دوستو، اس کا مین مقصد اور خاص مقصد یہی ہے کہ اس سورہ کو پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر شیطان سے پاک رہے تو سورہ بقرہ کے پڑھنے کی عادت ڈالنا پڑے گی آپ کو۔ کوئی تعبیر ایسا نہیں بنا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے علاوہ کہ جو آپ کے گھر میں شیطان کو داخل ہونے سے روک دے۔ آپ یہ بات دھیان رکھیں۔ اس کے بہت سے بھی فائدے ہیں، لیکن اس کا خاص فائدہ یہی ہے کہ آپ اس کی تلاوت روز کریں اور اپنے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھیں۔ خدا حافظ۔